بسم اللہ الرحمن الرحیم ومنها ما وقعات تفصیلا لأثر مضمون جملة متقدمة مثل فشد الوثاق فإما منا بعد وإما فداء۔ اس عبارت میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے مفعول مطلق کے فعل ناصب کو وجوباً حذف کرنے کا تیسرا مقام، قیاسی طور پر وجوباً حذف کرنے کا تیسرا مقام بیان فرمایا ہے۔ منا ما وقع تفصیلا لأثر مضمون جملۃ متقدمۃ کہ مفعول مطلق اپنے سے پہلے والے جملے کے مضمون کی غرض، اثر، غرض اور فوائد کی تفصیل بیان کرنے کے لیے آ رہا ہو۔ جہاں عبارت میں مفعول مطلق اپنے سے پہلے والے جملے کے مضمون کے فوائد اور اس کی غرض بیان کرنے کے لیے آئے تو وہاں مفعول مطلق کے فعل ناصب کو حذف کرنا واجب ہے۔ ما وقع، جو جہاں واقع ہو مفعول مطلق تفصیلاً، تفصیل کے لیے، تفصیل بیان کرنے کے لیے واقع ہو، آئے لأثر مضمون جملتن، اس جملے کے مضمون کے فوائد کی، اغراض کی تفصیل بیان کرنے کے لیے، متقدمتن، جو مفعول مطلق سے پہلے جملہ ہے۔ اس کی یہ مثال ہے، یہ سورہ محمد کی چوتھی آیت ہے، جیسے یہ بین سطور لکھا ہے، فشد الوثاق فاما منا بعد واما فداء۔ اس میں یہ دو مفعول مطلق ہے، ایک ہے منن اور دوسرا ہے فداء، یہ دونوں مفعول مطلق ہیں۔ ان سے پہلے جملہ ہے فشد الوثاق، اس جملے کا جو مضمون ہے شد الوثاق، پھر ان کی رسیاں کس کے باندھ دی جائیں۔ غلاموں کا، جب غلام جنگ میں قیدی کے طور پر حاصل ہوں، جو قیدی ہوں، میں غلام نہیں، قیدی جو حاصل ہوں، مرد ہوں یا عورتیں ہوں، ان کو باندھ دو، مردوں کو خاص طور پر مرد قیدیوں کو باندھ دو، رسیاں ان کی مضبوط کس کے باندھ دو۔ تو اب رسیاں باندھنا یہ مضمون ہے۔ رسیاں کیوں باندھی جاتی ہیں؟ اس کے مختلف اغراض ہیں، اس کے مختلف فوائد ہیں۔ اس لیے بھی کہ بعد میں انہیں اپنے قیدیوں کے بدلے میں چھڑا دے کر اپنے قیدی چھڑا دو، یا ان سے پیسے لے کر انہیں چھوڑ دو فدیہ لے کر، یا مفت میں احسان کرتے ہوئے انہیں چھوڑ دو، رہا کر دو، یا انہیں اپنا غلام بنا لو، یا تقسیم کر کے مجاہدین کو دے دو۔ یہ مختلف اغراض ہیں قیدیوں کی رسیاں مضبوط باندھنے کے لیے۔ اب ان اغراض میں سے یہ جو دو مفعول مطلق ہے، منن فدا اور فداءن، اس میں دو غرضیں بیان کی ہیں، اس مضمون کی دو غرضیں بیان کی ہیں۔ پہلے مفعول مطلق منن نے یہ غرض بیان کی کہ قیدیوں کی رسیاں مضبوطی کے ساتھ باندھو، اس بات کے لیے کہ بعد میں تم انہیں مفت میں احسان کرتے ہوئے آزاد کر دو، یا اس کام کے لیے کہ بعد میں ان سے فدیہ لے کے آپ ان کو آزاد کر دو۔ یہ دو غرضیں بیان کرنے کے لیے منن اور فداءن آئے، اس لیے ان کے مفعول مطلق کے فعل ناصب کو حذف کر دیا۔ تو تقدیر عبارت تھی، عبارت بنے گی شد الوثاقہ، ان کی رسیاں مضبوطی سے باندھ دی جائیں، فَإِمَّا تَمَنُّونَ مَنًّا بعد وَإِمَّا تَفْدُونَ فِدَاءً۔ تو تفدونا اور تمنونا ان فعلوں کو حذف کر دیا جو منن اور فداءن کو نصب دے رہے تھے۔ پھر یا تو تم احسان کرتے ہوئے احسان کرو، پھر یا تم ان سے فدیہ لیتے ہوئے فدیہ لے کر چھوڑ دو۔ یہاں مفعول مطلق کو
حذف کرنے کا جو کرینہ ہے نا، خود مفعول مطلق کرینہ ہے فعل ناصب کے حذف کرنے کے لیے. ظاہر ہے مفعول مطلق موجود ہے تو فعل بھی اس کا ہوگا. اور جو قائم مقام ہے نا وہ پہلے والا یہ جملہ ہے فشد الوساق، یہ اس کے قائم مقام ہے، اس لیے اس کو قائم مقام کی وجہ سے اور کرینے کی وجہ سے حذف کر دیا گیا. 3 مقامات ہو گئے. چوتھا مقام منہا ما وقع للتشبیہ علاجا بعد جملۃ مشتملۃ علی اسم بمعناہ وصاحبہ نحو مررت به فاذا له صوت صوت حمار وصراخ صراخ ثقلا. یہ چوتھا مقام ہے جہاں مفعول مطلق کے فعل ناصب کو قیاساً حذف کرنا واجب ہے. اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ مفعول مطلق جہاں افعال جوارح کی تشبیہ کے لیے ہو، ما وقع علاجن، علاج سے مراد افعال جوارح ہیں، جہاں مفعول مطلق افعال جوارح کی تشبیہ کے لیے ہو، اور بعد جملۃ، ایسے جملے کے بعد آئے کہ جس میں 2 چیزیں پائی جاتی ہوں، مشتملۃ علی اسم بمعنی ہو، نمبر 1 کہ اس جملے کے اندر مفعول مطلق کا ہم معنی اسم پایا جاتا ہو، وصاحبہ، نمبر 2 کہ اس جملے کے اندر ایسا صاحب یعنی کام کرنے والا موجود ہو جس کے ساتھ مفعول مطلق کا جو فعل ہے نا وہ فعل متعلق ہو. تو ان 2 شرطوں والے جملے کے بعد جو مفعول مطلق آئے اور افعال جوارح کی تشبیہ کے لیے ہو تو وہاں مفعول مطلق کے فعل ناصب کو حذف کرنا واجب ہے. اس کی 2 مثالیں یہاں مصنف نے بیان فرمائی ہیں. مررت به فاذا له صوت صوت حمار، اس میں صوت حمار مفعول مطلق ہے جو نو کے لیے ہے اور آواز کی تشبیہ دینے کے لیے ہے، آواز کی تشبیہ کے لیے. آواز افعال جوارح میں سے ہے، اس کو گدھے کی آواز کے ساتھ تشبیہ دی تو صوت حمار مفعول مطلق ہے جو افعال جوارح یعنی آواز کی تشبیہ کے لیے. اور یہ ایسے جملے کے بعد واقعہ ہے مررت به فاذا له صوت، یہ جملہ ہے. اس پورے ایسے جملے کے بعد واقعہ ہے کہ جس جملے میں دونوں چیزیں پائی جا رہی ہیں. نمبر 1 پہلی چیز تھی کہ ایسا اسم موجود ہو جو مفعول مطلق کا ہم معنی ہو، وہ یہ لفظ ہے صوتن. یہ صوتن اسم ہے جو صوت حمارن مفعول مطلق کا ہم معنی ہے، تو پہلی شرط بھی پائے گی. دوسری شرط یہ ہے کہ اس جملے کے اندر ایسا صاحب ہو، صاحب سے مراد مفعول یہ فاعل ہے، ایسا فاعل ہو جس کے ساتھ مفعول مطلق کا وہ محذوف فعل متعلق ہو، اور وہ یہ ہے لہو کی ہو ضمیر جو ایک آدمی پر دلالت کر رہی ہے، ایک انسان پر. مررت به میں ایک آدمی کے پاس سے گزرا، فاذا لہو یہ اس آدمی کی طرف ہو ضمیر راجع ہے کہ اس آدمی کی آواز تھی، اور وہ آواز کیسی تھی؟ صوت حمار، گدھے کی آواز کی طرح تھی. تو اس میں ہو ضمیر جو ہے اس کے ساتھ صوت حمار مفعول مطلق کا فعل محذوف جو یہاں محذوف ہے وہ متعلق ہے. اب وہ ہے یصوت فعل ہے. اب دیکھیں اس کے ساتھ تقدیری عبارت اس کی بنے گی مررت به میں فلاں آدمی کے پاس سے گزرا، فاذا لہو اچانک میں نے سنا اس فلاں آدمی کی آواز تھی، فاذا لہو صوتن اس آدمی کی آواز تھی، یصوت صوت حمار ایسی آواز نکال رہا تھا جیسے گدھے کی آواز تھی. تو یہ آواز نکالنے والا فعل لہو کی ہو ضمیر دے رہی ہے، یہ جو ہو ضمیر جو ہے یہ اس کا فاعل ہے. تو اس میں صوت حمار مفعول مطلق ہے جو افعال جوارح کی تشبیہ کے لیے آیا ہے، ایسے جملے کے بعد آیا ہے جس جملے کے اندر وہ دونوں شرطیں پائی جا رہی ہیں کہ اس جملے میں
مفعول مطلق کا ہم معنی اسم بھی موجود ہے صوتن، اور ایسا صاحب یعنی ایسی فاعل بھی موجود ہے جس کے ساتھ مفعول مطلق کا فعل ناصب جو معذوف ہے وہ متعلق ہے، یعنی وہ اس فعل ناصب کا فاعل ہے، اس لیے یہاں سے مفعول مطلق کے فعل ناصب کو وجوباً حذف کر دیا۔ فَإِذَا لَهُ صَوْتٌ يُصَوِّتُ صَوْتَ حِمَارٍ تھا اصل میں۔ دوسری مثال ہے وَصَرَاخٌ صَرَاخَ ثَقَلَ، یہ یہاں تک پچھلا جملہ اس کے ساتھ لگے گا۔ مررت به فَإِذَا لَهُ صَرَاخٌ صَرَاخَ ثَقَلَ، اب اس میں دیکھیں صَرَاخَ ثَقَلَ یہ مفعول مطلق ہے جو افعال جوارح یعنی آواز کی رونے کی قسم، رونق انسان کے جسم کا اعضاء کا کام ہے، رونے کی ایک قسم کی تشبیہ کے لیے آیا ہے، آواز کی تشبیہ، چیخ و پکار، صراخ چیخ و پکار، اس کی تشبیہ کے لیے آیا ہے، تو یہ مفعول مطلق ہے، افعال جوارح کی تشبیہ کا معنی دے رہا ہے، تشبیہ کے لیے آ رہا ہے۔ اس سے پہلے ایک جملہ ہے مررت بہ فإذا لہ صراخ، یہ جملہ ہے، اس جملے کے اندر دونوں چیزیں کی شرط پائی جا رہی ہے، ایک یہ کہ اس جملے میں مفعول مطلق کا ہم معنی اسم صراخ موجود ہے، اور دوسرا مفعول مطلق سے پہلے اس جملے میں ایسا صاحب ہے یعنی فاعل ہے جو مفعول مطلق کے فعل کو انجام دینے والا ہے، فعل کا فاعل ہے، وہ یہ لہو کی ضمیر مجرور ہے۔ میں گزرا فلاں آدمی کے پاس سے، پس اچانک اس آدمی کی آواز ایسی نکلی صراخ ثقلا، جیسے اس عورت کی آواز ہوتی ہے جس کا بچہ فوت ہو گیا ہو اور وہ بین کر کے رو رہی ہو، تو ایسی آواز اس کی نکلی، یہ اس عورت کی آواز کے ساتھ تشبیہ دی، یہ افعال جوارح کی تشبیہ کے لیے مفعول مطلق آیا صراخ ثقلا، اور اس سے پہلے جملے میں صراخن اس کا معنی اسم بھی موجود ہے اور فاعل بھی موجود ہے، لو کی ہو ضمیر مجرور، لہذا مفعول مطلق کے فعل ناصب کو یہاں سے وجوباً حذف کر دیا۔ اصل عبارت تھی مررت به فاذا له صراخ یصرخ صراخ ثقلا یا یصرخ صراخ ثقلا، کہ اس کی ایسی آواز تھی وہ اس عورت کی طرح آواز نکال رہا تھا بین کرتے ہوئے، جیسے اس کسی عورت کا بچہ فوت ہو جائے تو وہ بین کرتے ہوئے روتی ہے۔ سمجھ آ گئی بھائی؟ اچھا، وَمِنْهَا مَا وَقَعَ مَضْمُونَ جُمْلَةٍ لَا مُحْتَمَلَ لَهَا غَيْرُهُ نَحْوَ لَهُ عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ اعْتِرَافًا أَلْفُ دِرْهَمٍ اعْتِرَامًا وَيُسَمَّى تَأْكِيدًا لِنَفْسِهِ، یہ پانچواں موقع ہے جہاں مفعول مطلق کے فعل ناصب کو قیاساً حذف کرنا واجب ہے، اور اس کا قاعدہ یہ ہے کہ مفعول مطلق اپنے سے پہلے والے جملے کے مضمون کی تاکید کرے، یعنی مفعول مطلق کا وہی مضمون ہو جو اس سے پہلے والے جملے کا مضمون ہے، تو مفعول مطلق اپنے سے پہلے والے جملے کے مضمون کی تاکید کرے، وہ جملہ ایسا ہو کہ جس جملے میں مفعول مطلق کے مضمون کے علاوہ دوسرے کسی اور مضمون کا احتمال نہ ہو، تو وہاں اس جملے کو قائم مقام بنا کر مفعول مطلق کے فعل ناصب کو حذف کر دیا جاتا ہے، اور یہ حذف کرنا واجب ہے۔ مثال کے طور پر لہو علیہ الف درہم اعترافا، اب اس میں دیکھیں لہو علیہ الف درہم، یہ جو عبارت ہے فلاں آدمی کے میرے ذمہ 1000 درہم ہے، یہ مضمون، یہ جملہ ہے، اس جملے کا مضمون ہے قرض کا اعتراف کرنا، کیوں لہو علیہ فلاں کے میرے ذمہ الف درہم 1000 درہم ہے، اس کا مطلب اپنے ذمے اس آدمی کے قرض کو ماننا، قرض کا اقرار کرنا ہے، تو اس میں اعتراف قرض کا مضمون پایا جاتا ہے، اس کے علاوہ دوسرا کوئی اور مضمون اس جملے میں نہیں ہے۔ یہی معنی آگے اعترافاً مفعول مطلق کا بھی ہے، اعتراف کا بھی معنی ہے اپنے لیے اپنے خلاف کسی قرض کا اعتراف کرنا یا کسی حق کے ثابت ہونے کا، واجب ہونے کا اعتراف کرنا۔
تو جب یہ اعترافاً مفعول مطلق اپنے سے پہلے لہو علیہ الف درہم اس جملے کے بعد آیا اور اس جملے کے مضمون کی تاکید کرنے کے لیے آیا، تو اس جملے کو قائم مقام بنا کر اعترافاً فعل کے مفعول مطلق کے فعل ناصب کو ہم نے حذف کر دیا۔ اصل عبارت اس کی تھی لہو علیہ الف درہم اے طرف تو اعترافاً، یہ اے طرف تو فعل کیا ہے، یہ حذف ہو گیا۔ ترجمہ دیکھیں، ومنہا اور ان مواقع میں سے ایک موقع یہ ہے ما وقع مضمون جملتن کہ جس میں مفعول فی مفعول مطلق اس جملے کے مضمون پر مشتمل ہو، لا مختل ما لا لہا غیرہ، اس جملے کے مضمون میں مفعول مطلق کے مضمون کے علاوہ کسی اور کا احتمال نہ ہو، نہ وہ جیسے کہ لو علیہ الف درہم اعترافاً، فلاں کے میرے ذمہ 1000 درہم اعترافاً۔ یہ دو مقامات ہیں، وہ انشاءاللہ کل پڑھ لیں گے۔